کل نفس ذائقۃ الموت، پہلی منزل میں بھی یہ لفظ گزرے ہیں اور آج پھر گزرے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت چکھنی ہے، موت چکھنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اللہ کریم نے کئی مقامات پر یہ لفظ آئے اور آج بھی ثم الینا ترجعون، موت کے بعد ختم نہیں ہوا معاملہ، بلکہ فرمایا جب موت کا ذائقہ تمہیں چکھایا جائے گا پھر تم اللہ کریم کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ عالم فانی ہے اور عالم باقی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اور یہ نقطہ جو ہے بڑا نوٹیبل ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، قبر کے اندر تدفین کی جاتی ہے، تو جب تدفین قبر کے اندر کی جاتی ہے تو یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں آیا کہ قبر میں کب تک رہیں گے؟ جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہ قبر میں اس وقت تک رہیں گے جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ جب قیامت آ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی قبریں شک ہوں گی، لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنی قبروں سے وہ نکل کر کے اللہ ان کو زندگی بخشے گا، پھر انہیں آخرت کے میدان میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ ہے بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد ہمیں وہ زندگی ملے گی جو آخرت کی زندگی ہے۔ آج کی منزل میں اس حوالے سے گزرا کہ ایک تو موت برحق ہے، اس کی فکر رکھنی چاہیے، فکر رکھنی چاہیے، کیونکہ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ آج کی تراویح میں یہ بتایا گیا کہ زمین کے کس حصے پر تمہیں موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ایک تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسرا آج کی تراویح میں پڑھی گئی منزل میں یہ ہمیں نصیحت اور سبق مل رہا ہے کہ زمین کے جس حصے پر ذائقہ موت چکھایا جائے گا، جس حصے پہ روح قبض کی جائے گی، وہ جگہ بھی اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہوئی، وہ جگہ بھی اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ اور پچھلی منزل میں گزرا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا پھر ایک لمحہ نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، عین اسی لمحے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب عقیدہ آخرت اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے اگر عقیدہ کمزور ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی تشکیک آ جائے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ اور براہ راست بندے کی طرز زندگی پر، اس کے اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کی ہمہ وقت اہمیت کو سمجھتے رہنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ایمان بالآخرت ہے یہ ہمارا پختہ ہو جائے۔ اور اللہ کریم سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے میں ہمیں ایسا عمل نصیب ہو جائے، ایسے اعمال نصیب ہو جائیں جن کی بدولت ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر کے رہنا ہے۔